غیر ملکی مہمان پاکستان میزبان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا آج سے آغاز ہوگا۔ بھارت، چین، روس، ایران، تاجکستان اور کرغزستان کے وفود اسلام آباد پہنچیں گے۔ روس کے 76 رکنی، بھارت کے 4 رکنی وفد کی اسلام آباد آمد۔ ایس سی او کے 7 نمائندے، چین کے 15 رکنی، کرغزستان کے 4، ایران کے 2 رکنی وفد کی بھی آمد۔ آج وزیر اعظم تمام مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ایس سی او کے اجلاس کا باقاعدہ آغاز بدھ کے روز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سربراہی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اور روسی وزیر اعظم میخائیل شریک ہوں گے۔ بیلاروس، قازقستان، تاجکستان کے وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، ازبک وزیر اعظم اور ایران کے اول نائب صدر بھی کانفرنس کا حصہ ہوں گے۔ 16 تاریخ کی صبح مہمان کنونشن سینٹر پہنچیں گے۔ وزیر اعظم تمام معزز مہمانوں کا استقبال کریں گے۔ ایس سی او میں شرکت کرنے والے لیڈران گروپ فوٹو لیں گے۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ چین اور پاکستان کے مثالی تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر۔ 11 سال بعد چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی 4 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں چینی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ چینی وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش، پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے لی چیانگ کو سلامی دی۔ چینی وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ نور خان ایئر بیس پر چینی مہمان کا ریڈ کارپیٹ استقبال، 21 توپوں کی سلامی، بچوں نے پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کے ہمراہ معزز مہمان کو ویلکم کیا۔ چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ لی چیانگ کی صدر، پارلیمانی رہنماؤں، عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں شیڈول۔ ایک اور خواب کی تکمیل، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام مکمل۔ وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم لی چیانگ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ گوادر دونوں ملکوں کی دوستی کا بھی عکاس ہے۔ دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک شراکت داری وقت کے ساتھ گہری ہو رہی ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا تقریب سے خطاب، پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین کا ہم کردار ہے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے وفود کی سطح پر ملاقات۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کی قیادت کا اسٹریٹجک شراکت داری پر اطمینان کا اظہار۔ بنیادی نوعیت کے معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کا ادا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری فیز 2 کی اعلیٰ معیار پر ترقی کے لیے عزم کا اظہار۔ جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور۔ صنعت، جدید زراعت، آئی ٹی، سائنس، ٹیکنالوجی شامل۔ وزیر اعظم کی چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کی یقین دہانی۔ ملاقات میں اعلیٰ سطح کے روابط کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط۔ سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں میں سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی دستاویز کا بھی تبادلہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان آبی وسائل کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت۔ دونوں ملکوں میں انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق دستاویز کا تبادلہ۔ اطلاعات اور مواصلات کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر یہ طے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سمارٹ کلاس رومز سے متعلق دستاویز کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں میں غذائی تحفظ کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت۔ پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ۔ کرنسی تبادلے کا معاہدہ اسٹیٹ بینک اور پیپلز بینک آف چائنا کے درمیان طے۔
چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف شریک۔ پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں میں دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے۔ چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا، پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی۔ آرمی چیف نے چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا۔ تاریخی لمحات، شاندار جذبات، شہر اقتدار کی دل فریب سجاوٹ، مختلف شاہراہیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ ایئرپورٹ سے شرح دستور تک رنگوں کی بہار، رکن ملکوں کے سربراہان کی تصاویر ابیزاں، شاہراہوں پر مہمان ملکوں کے پرچم لہرا دیے گئے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، جڑواں شہروں کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے۔ میٹرو بس سروس آج سے 17 اکتوبر تک بند رہے گی۔ ملپور سے ڈھوکری چوک، کشمیر چوک، سرینا ہوٹل تک سڑک بند۔ راول چوک ڈیم سے کشمیر چوک، سرینا ہوٹل تک مری روڈ بھی بند ہے۔ مری اور بارہ کہو سے راولپنڈی آنے والے رنگ روڈ، بنگالا پارک روڈ، راول ڈیم چوک کے ذریعے فیض آباد آ سکیں گے۔ ایکسپریس وے فیصل ایوینیو سے زیرو پوائنٹ اور کورال چوک تک بند رہے گی۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ تحریک انصاف نے آج ڈی چوک میں احتجاج مؤخر کر دیا۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر لی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ، احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ ایس سی او کے باعث کیا گیا۔ فیصلہ تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاس میں ہوا۔ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی سے میڈیکل چیک اپ کی پیشکش کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کے ہمراہ پمس کی میڈیکل ٹیم معائنہ کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج اسلام آباد میں موجود۔ ذاتی معالج میڈیکل چیک اپ کے بعد پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ ذاتی معالج بانی پی ٹی آئی کی صحت بارے بیان جاری کریں گے۔ حکومتی ترمیم سے شخصی آزادی ختم ہو جاتی ہے، حکومتی مسودے کو مسترد کر دیا تھا۔ گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ لمبی ایکسرسائز ہے، تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا ضروری ہے۔ 18ویں ترمیم میں ہمیں 9 ماہ لگے تھے، 26ویں ترمیم کے لیے 9 دن تو دیں۔ کل بلاول بھٹو سے ملوں گا، پھر نواز شریف اور پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، آئین میں خیانت ہوئی تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے۔ آئین اور اسلام آباد کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا گیا تو سڑکوں پر ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، ہمارے ووٹ چوری کر کے آپ حکومت کر رہے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ فضل الرحمان کا میرپور خاص میں کانفرنس سے خطاب۔ ایس او اجلاس کے موقع پر اسلام آباد میں امن و امان کا قیام، وزارت داخلہ نے چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو مراسلہ بھجوا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں امن و امان یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایس او اجلاس کے موقع پر غیر قانونی اجتماع اور احتجاج روکنے کے احکامات، امن عامہ یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ وزارت داخلہ کا مراسلہ، اسلام آباد انتظامیہ نے امن و امان کے قیام کے لیے لاہور پولیس سے نفری مانگ لی۔ پنجاب پولیس کے 1000 اہلکار اسلام آباد جائیں گے۔ پولیس حکام، راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری۔ وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی درخواست پر رینجرز تعینات کی منظوری دی۔ راولپنڈی اور اٹک میں پاکستان رینجرز کے 2 ونگز تعینات ہوں گے۔ نجی کالج کے جس گارڈ پر الزام لگایا گیا ہے وہ کل سے حراست میں ہے۔ ابھی تک کسی بچی کی طرف سے یا کوئی واقعہ پولیس میں رپورٹ نہیں ہوا۔ ایک بچی کا نام لیا گیا لیکن اس نام کی تمام بچیاں واقعے سے انکاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک لمحے کی رپورٹ لے رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا بیان۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے یہ کہا ہے کہ لاہور میں کالج کی طالبات سے زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا جس کے بعد طالبہ نے احتجاج کیا۔
کسی مبینہ متاثرہ بچی کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ جب کوئی وکٹم ہی نہیں ہے تو مقدمہ کیسے درج کریں؟ ابھی تک کوئی لڑکی سامنے آئی نہ ہی والدین۔ کالج کے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے، گارڈ کی نقل و حرکت بھی دیکھی، لاہور کے تمام اسپتالوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ ایسے کسی بھی واقعے کے شواہد نہیں ملے۔ جب تک تصدیق نہیں ہوتی طلباء پرسکون رہیں۔ والدین کو کہوں گا کہ غیر تصدیق شدہ معلومات پر نہ جائیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دیں۔ کسی کے پاس مصدقہ اطلاع ہے تو دیں، ہم فوری کارروائی کریں گے۔ مصدقہ معلومات ملیں گی تو اپنی مدیت میں پرچہ درج کروں گا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت نے اجلت میں بغیر کسی ثبوت اور شواہد کی یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی، جبکہ پنجاب پولیس کے افسر کا موقف ہے کہ اس طرح کا واقعہ رونما ہی نہیں ہوا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مبینہ طور پر تیسری بار حملے کی کوشش۔ شمالی کیلیفورنیا میں ٹرمپ کی ریلی کے دوران مشتبہ شخص گرفتار۔ ملزم کی گاڑی سے شاٹ گن، ہینڈ گن، گولہ بارود برآمد۔ ملزم کو $5000 کی ضمانت دینے پر رہا کر دیا گیا۔ سابق امریکی صدر پر تیسرا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ملزم مبینہ طور پر ٹرمپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا، پولیس حکام۔